دوستوں نہایت خوشی کی خبر ہے کہ صلح ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی بیک ڈور مذاکرات یقیناً کامیاب ہو گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ بس بہت ہو گئی لڑائی، اب کرنی ہے صلح۔ تبھی تو پہلے بھارت کی انتہا پسند تنظیم RSS کے جنرل سیکرٹری نے دوستی کا اشارہ دیا دونوں ملکوں کے بیچ۔ اس کے بعد بھارت کے سابق آرمی چیف نے بھی ایسی ہی باتیں کی اور پھر پاکستان نے انڈیا میں مذاکرات کی بات کیے جانے کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ آئیں سمجھتے ہیں اس تمام معاملے کو۔ اصل میں بھارت کی حکمران جماعت BJP RSS کا سیاسی ونگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے نفرت بھر دی ہے پاکستان کے خلاف۔ پورے بھارت کو یہ بابر کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ دشمن نمبر 1 ہے بھارت پاکستان زیادتی کرتا ہے بھارت سے۔ ایسے میں اگر مودی سرکار مذاکرات کی بات کرتی تو سب پیچھے پڑ جاتے اس کے، یہاں تک کہ اس کے اپنے سپورٹرز بھی۔ اس لیے RSS کے سیکرٹری جنرل سے یہ بیان دلوایا گیا کہ بھارت کو پاکستان سے مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کبھی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ کھیلوں کے مقابلے جاری رہنے چاہیے پاکستان اور انڈیا کے بیچ۔ سفارتی تعلقات کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ تجارت جاری رہے، ویزے جاری کیے جائیں پاکستانیوں کو۔ بھارت کو یہ سب بند نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ کے انہوں نے بیانیہ بنا دیا ہے اور آسانی کر دی مودی سرکار کے لیے کہ وہ کھل کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے اور صلح ہو جائے دونوں ممالک کی۔ کمال کر دیا سعودی عرب نے، ایران سے پکی دوستی کا فیصلہ کر لیا۔ تجویز دی سعودی عرب نے کہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک ایران سے معاہدہ کر لیں جنگ نہ کرنے کا۔ مطلب جب امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو جائے تو مڈل ایسٹ کے تمام ممالک اور ایران جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ یہ خبر دی ہے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے۔ بکھا خلیجی ممالک کو تشویش ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد کہیں ایران ان پہ نظر دوڑے۔ امریکی فوجیوں کی تعداد ویسے ہی کم ہو جائے گی ان ملکوں میں جنگ کے بعد، اس لیے ایران سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے کی تجویز دی سعودی عرب نے۔ کئی اور بھی ممالک نے اس تجویز کی حمایت کی ہے۔ خطے کے ممالک پہ زور دیا ہے کہ وہ بات مانے سعودی عرب کی اور ایگریمنٹ کر لے ایران سے، لیکن اسرائیل ایسے کسی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا، نہیں بیٹھے گا وہ ایران کے ساتھ، اور ظاہر ہے UAE بھی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے یہ تجویز دے کے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو امن کا راستہ دکھایا ہے۔ کوئی اور ملک نہیں بھی کرتا یہ ایگریمنٹ، تب بھی سعودی عرب کر لے گا، کیونکہ اب وہ ایران سے دوستی چاہتا ہے، دوستی لڑائی نہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے اتحادی ممالک بھی شامل ہو جائیں گے اس ایگریمنٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران امریکہ معاہدے کے بعد سعودی عرب امریکی افواج سے اڈے واپس لے گا، یوں ایران سے اس کے ایگریمنٹ کی راہ ہموار ہو جائے گی اور ان دو اہم اسلامی ممالک میں بہترین تعلقات کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ہوئی نہ بات بہت ہی بند کر دی انڈیا میڈیا کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اور وہ بھی انڈیا میں صاف کہہ دیا کہ نہیں ہوئی ناکام پاکستان کی ثالثی۔ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات جاری ہے اور ناکام نہیں ہوئے۔ اصل میں پریس کانفرنس میں گودی میڈیا نے ایری چوکی کا زور لگا دیا تھا کہ کسی طرح نکلوا لیں عباس عراقچی کے منہ سے کہ ناکام ہوئے پاکستان کی ثالثی، مگر عباس عراقچی نے شٹ اپ کال دے دی گودی میڈیا کو۔ کہا نہ تو پاکستان کی ثالثی ناکام ہوئی اور نہ ہی پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات۔ البتہ مذاکرات میں امریکی رویے کی وجہ سے مشکلات ضرور ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس پوائنٹ پہ پھٹا پڑا ہوا ہے۔ بولے امریکہ چاہتا ہے ہم اپنا یورینیم امریکہ یا کسی اور ملک کو دے دیں، چونکہ فی الحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس بات پہ ڈیڈ لاک ہے۔ روس نے پیشکش کی ہے کہ ایران اپنا یورینیم اسے دے دے، ہم اس آفر پہ روس کے شکر گزار ہیں، لیکن فی الحال ہمارا اپنا یورینیم کسی اور کو دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ ہمارا IP پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ امریکہ سے 2015 کے معاہدے میں بھی ثبوت دے چکے اس کا۔ حالیہ مذاکرات میں تعطل امریکہ کی وجہ سے ہے۔ ایران کو امریکہ پہ اعتبار نہیں۔ آخر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک بار پھر UAE کیوں گئے، کیوں کیا یہ دورہ مودی جی نے؟ آئے جانتے ہیں۔ تو دوستو اس دورے کا پہلا مقصد تو پاکستان کو پیغام دینا ہے بھارت اور UAE دونوں کی جانب سے کہ دیکھو ہم دونوں کے کتنے زبردست تعلقات ہیں۔ UAE بھارت کو دوست مانتا ہے، پاکستان کو نہیں۔ دوسرا مقصد امریکہ اور اسرائیل کو ایک بار پھر پیغام دینا کہ بھارت آپ کے اور آپ کے اتحادیوں کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسرا مقصد ہے بھارت اور مودی جی کا کہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ irrelevant نہیں ہوئے، جنگ کے ایک فریق UAE سے بار بار مل رہے ہیں مودی جی۔ چوتھا مقصد UAE بھی دکھا رہا ہے دنیا کو کہ انڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ رہا پانچواں مقصد تو وہ تو سب سے اہم ہے اور یہ کہ کسی طرح تیل کی سپلائی چین بحال رکھی جائے انڈیا کے لیے۔ UAE کسی طرح تیل پہنچاتا